السلام علیکم. باران احمد میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. باران احمد میں ایک پروگرام اسپیشل پروگرام پر عزم پاکستان جس میں ابھی جوائن کیا ہے وفاقی وزیر نور الحق قادری صاحب نے. السلام علیکم نور الحق قادری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری رہنمائی کے لیے تشریف لائے. آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. قبلہ اجازت. شکریہ آپ کا اور آپ کے کو ہوسٹ کا اور جو لوگ سن رہے ہیں سب کو آداب اور تسلیمات اور ان کے لیے ایک صحت مند اور خوشگوار رمضان کی اللہ تعالیٰ سے دعا اور امید رکھتا ہوں. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. قبلہ اجازت دیں تو ایک سوال آپ کے درمیان آپ کے سامنے رکھ سکیں. جی بسم اللہ. جی کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے صدر پاکستان اور علماء کرام کے درمیان ایک ضابطۂ اخلاق یا لائحہ عمل طے کیا گیا تھا. اس کی بنیادی نکات کیا ہیں اور اس کی ضروریات کیوں پیش آئیں اور کیا اس حوالے سے اس کی تیاریوں میں ڈاکٹرز حضرات سے بھی مشاورت کی گئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب رمضان المبارک کی شروعات ہو رہی تھی تو حکومت کو بہت زیادہ تشویش تھی اس حوالے سے کہ رمضان المبارک میں چونکہ پاکستان کے عوام کا مسلمانوں کا پورے سال لیکن خاص کر رمضان میں بہت زیادہ مسجد کے ساتھ ایک لگاؤ اور وابستگی شروع ہو جاتی ہے. حاضری بہت زیادہ ہو جاتی ہے مساجد کی. مسجد کی جماعت کی پابندی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. پھر تراویح کا اجتماعات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تشویش تھی کہ کہیں یہ سارے عبادات اور یہ اجتماعات اور یہ محافل اور یہ گیدرنگز کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ایک بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کا باعث نہ بنے. تو ہمارے ساتھ اس وقت دو راستے تھے. یا تو یہ کہ ہم اسٹرکٹلی حکومت اپنی مشینری کے ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ پولیس رینجرز ایف سی ان اداروں کے ذریعے سے لوگوں کو روک سکے, ائمہ کو منع کر سکے اور لوگوں کو مسجد میں آنے سے بھی روک سکے. یہ ایک راستہ تھا. پرائم منسٹر صاحب کی خواہش یہ تھی کہ یہ ایک غلامانہ ذہنیت کی علامت ہے کہ آپ لوگوں کو مسجدوں میں آنا چاہیں گے, آپ ان کو لاٹھی چارج کریں گے, رستے میں روکیں گے, تانے بھریں گے, گرفتار کریں گے, FIR کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ علماء کرام کے ساتھ بھی اور جو اس کے مقتدی ہیں اور مسجد میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک SOPs احتیاطی تدابیر اور لائحہ عمل کی طرف متفقہ لائحہ عمل کی طرف چلے جائیں. تو اس پہ ہم نے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا, صوبائی حکومتوں سے بھی مشاورت کی, تمام سٹیک ہولڈرز جو ہے ان کے ساتھ ہم رابطے میں رہے. اور یہ جو SOPs ہے 20 نکاتی SOPs یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جو WHO کے ہیں اس کے بالکل مطابق ہیں. اور اس بنیاد پر ہم نے بہت سر حاصل میٹنگز کی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جناب ڈاکٹر عارف الرحمان ولی صاحب کے آفس میں اور صوبائی حکومتوں میں تمام گورنر ہاؤسز چاروں صوبوں کے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے گورنر ہاؤسز میں جو ملک کے جید علماء ہیں جن کا ایک لیڈنگ رول ہے, جن کا ایک کلیدی کردار ہے, ان کو بلا کے تقریباً 70-80 شخصیات کو اور تفصیل کے ساتھ حکومت کی جو مشکلات ہے اس سے بھی بات کی, جو ان کی کے مطالبات تھے یا ان کی خواہش تھی کہ رمضان المبارک میں عبادات کی اجازت دی جائے اور عبادت کے لیے رمضان المبارک میں مساجد کو کھلا رکھا جائے, جو لوگ آنا چاہتے ہیں تو آنے دیا جائے. ان کی خواہش تھی اور اس کو بھی ہم نے سنا. پاکستان دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے اسلامی دنیا کا جس نے مساجد کو کھلے رکھنے کا اعلان کیا, لیکن ان SOPs کے ساتھ, ان لائحہ عمل کے ساتھ, ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اور ان احتیاطی تدابیر 20 نکاتی تدابیر ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صفائی, مسجد کے قالین اور جانماز جو عموماً سال ہر سال مسجد کے پرے ہال کے اندر پڑے ہوتے اس کو ہٹایا جائے. اگر ہٹائے نہیں جا سکتے تو اس پہ روز
سینیٹائزر یا جو بھی جراثیم کش مواد ہے اس کا اسپرے اور چھڑکاؤ کیا جائے۔ اگر ممکن ہو جہاں جن مساجد میں باہر صحن اور ہال ہے تو چونکہ ہال کے اندر وائرس پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نماز کو باہر ہال کے باہر صحن میں پڑھا جائے۔ سوشل ڈسٹنس، ہر 2 آدمیوں کے درمیان 2 آدمیوں کا فاصلہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ آتے ہیں وہ وضو بھی گھر میں کریں، طہارت بھی گھر میں کریں، اور نماز کے فوراً بعد منتشر ہو جائے مسجد میں، اجتماع نہ کرے، رکے نہ، مصافحہ نہ ہو، معانقہ نہ ہو، اور جو جپیاں ہماری ایک معمول ہے وہ نہ ہو۔ مساجد میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، سینیٹائزر، صابن وغیرہ کا استعمال ہو۔ معمر جو افراد ہیں وہ افراد مسجد میں نہ آئیں جو 50 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، یا وہ بچے جو 18 سال عمر سے کم عمر کے ہیں، یا وہ لوگ جن کو کچھ اور بیماریوں کی وجہ سے دمہ، بلڈ پریشر یا شوگر کے یا ہارٹ کے کوئی پیشنٹ ہے وہ نہ آئے، یا جن میں زکام، نزلہ، کھانسی کی علامات ہو وہ بیمار جو ہے وہ مسجد میں نہ آئیں۔ اور ان ساری چیزوں کی ذمہ داری اور تاکید ائمہ مساجد پر کر دی گئی، اور سب کو کہا گیا کہ جو سنت ہے، نوافل ہے، وہ اپنے گھروں میں پڑھے، اور جو جماعت کے ساتھ نماز ہے اسی تک محدود ہو جائے۔ بعض جگہوں پہ مساجد کے باہر فٹ پاتھ اور روڈ پہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ فٹ پاتھ اور روڈ پہ لوگ کھڑے نہ ہوں۔ ان تمام چیزوں کا، اور آخری جو 3 نکتے ہیں اس 20 نکاتی SOPs کا، اس میں یہ ہے کہ مساجد کے اندر نماز کی اجازت دی گئی، لیکن ان SOPs سے مشروط، جو اس کو فالو کرے گا تو اس کو اجازت ہوگی، نہیں فالو کرے گا تو اس کی اجازت وہاں پہ جماعت کی یا ان لوگوں کو جماعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ کہا گیا ان کو کہ مساجد اپنی طور پر کمیٹیاں بنائے، اور وہ کمیٹی صوبائی حکومتوں کے ساتھ تمام صورتحال پر ان کو اپڈیٹ کرتا رہے، رابطہ کرتا رہے، اور صوبائی حکومتوں یا ضلعی حکومتوں کی جو تعاون اس سلسلے میں چاہیے تاکہ وہ دونوں طرف سے تعاون ہوگا۔ اور آخر میں جو 20ویں نکتہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اگر کہیں پر یہ سمجھا جائے کسی ڈسٹرکٹ میں، کسی صوبہ میں یا کسی علاقے میں کہ وہاں پہ ان SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے، یا فالو تو کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد میں کرونا وائرس کے بیمار جو ہے وہ پائے گئے یا بیماری پھیل گئی، تو اس صورت میں بھی وہاں پر اس فیصلے پہ، یعنی مساجد کو تراویح اور نمازوں کے لیے کھلا رکھنے کا جو فیصلہ ہے، اس فیصلے پر نظر ثانی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد علماء کرام کی طرف سے جب پہلا رمضان کی رات تھی تو علماء کرام کی طرف سے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب اور جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ آپ ایک دفعہ جہاں پر SOPs فالو نہیں ہو رہے وارن کریں گے اور ان کو تنبیہ دیں گے، اگر پھر بھی وہ SOPs کا پرواہ کہیں پہ نہیں فالو نہیں کیا جاتا، پرواہ نہیں رکھا جاتا، تو پھر آپ ان کے خلاف ایکشن لیں اور جو بھی تادیبی اور مناسب کارروائی ہے وہ کریں، اور اس میں علماء کرام آپ کا ساتھ دیں گے، حکومت کا مخالفت نہیں کریں گے۔ ہم اس کے بعد مسلسل صوبوں کے ساتھ اور مرکزی لیول پر اس کو فالو کرتے رہے۔ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد کی مضافات میں پریزیڈنٹ صاحب اور میں نے خود بہت سارے مساجد کا وزٹ کیا، اکا دکا کوئی شکایات آئیں، لیکن اکثر جگہوں پہ ان SOPs کو فالو کیا جا رہا تھا۔ اور لیٹسٹ جو 2 دن پہلے صوبائی حکومتوں کی رپورٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 70% ان SOPs پر عمل ہو رہا ہے اور احتیاطی تدابیر کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان SOPs کو اور ان احتیاطی تدابیر کو مسجد کو دیکھا دیکھی اور مسجد کے اس ماڈل کو دیکھا جائے
اور باقی بھی ہم معاشرے کے جو دیگر مراکز ہیں جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جہاں گیدرنگز ہوتی ہیں، جہاں اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی اس کو فالو کیا جاتے ہیں، خواہ وہ آفیسز ہوں، خواہ وہ ایجوکیشن کے ادارے ہوں جو ابھی فی الحال تو بند ہے، یا کاروباری مراکز ہو، مارکیٹس ہو، بازار ہوں، وہاں پہ بھی ان کو فالو کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک دوسرا سوال اور ہے نور الحق قادری صاحب، آپ سے یہ فرمائیے گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ تمام دنیا ہی تقریباً لاک ڈاؤن ہو چکی ہے، اور بلکہ بہت سارے ممالک میں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کرفیو لگا دیا گیا ہے، تو جس سے آپ جانتے ہیں کہ ہم سب یہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اس سے عوام کے جو روزگار پر بھی ایک بہت بڑا اثر پڑا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں جو مخیر حضرات یا مالدار حضرات ہیں وہ اپنے مال میں سے اپنے بھائیوں کے لیے کچھ امداد کریں، تو آپ اس میں کیا سمجھتے ہیں؟ حکومت کا ساتھ دیں وہ اس میں، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیں، حکومت تو اپنی طور پر احساس پروگرام کے ذریعے سے اور پروگرامز کے ذریعے سے ایک بھرپور طریقے سے پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور میرے خیال میں ابھی جو حکومت کا یہ کمپین ہے اور یہ پروگرام ہے احساس کا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا امدادی پروگرام ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود حکومت ہر گھر، ہر فرد، ہر طبقہ کو پہنچنے میں شاید بڑا مشکل ہوگا حکومت کے لیے۔ اس کے لیے معاشرے کے تمام افراد، معاشرے کے تمام جو نمائندے ہیں، خواہ وہ علماء ہیں، خواہ وہ صحافی ہیں، خواہ وہ وکلاء ہیں، خواہ وہ جتنی بھی وہ لوگ ہیں جو کہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، تاجر برادری ہے، خاص کر جو صاحب ثروت اور جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ان کی ایک میرے خیال میں ایک ذمہ داری بنتی ہے اور ڈیوٹی بنتی ہے کہ یہ شہر، یہ مہینہ جو ماہ رمضان کا ہے، یہ ویسے بھی اس کو ماہ مواسات کہا جاتا ہے، خیر خواہی کا اور لوگوں کو خیر پہنچانے کا مہینہ۔ تو عموماً لوگ صدقات اور زکوٰۃ اور جتنے خیرات ہیں وہ بھی اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ ایک بہترین موقع ہے، رمضان المبارک بھی ہے، اور لوگ بھی بہت سفر کر رہے ہیں، اور میں بتاؤں کہ غریب تو غریب ہے، وہ سفید پوش طبقہ جو کہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا، کسی سے مانگ نہیں سکتا، سب لوگوں کو اپنے گرد و پیش ان لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ علماء کرام کے ذریعے سے، مسجد و محراب کے ذریعے سے، مسجد و منبر کے ذریعے سے بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں کہ لوگ بطور خاص اس مہینے میں ترغیب وہاں سے دلائی جائے اور واعظ اور تلقین کی جائے کہ وہاں پہ لوگ جہاں بھی ہو اپنی سوسائٹی میں محروم افراد کو، محروم طبقات تک پہنچے اور ان کی دکھوں اور تکلیفوں کا مداوع کریں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ نور الحق قادری صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جی بالکل، بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا، اور انہی کی گفتگو کی روشنی میں میں ایاز شاہ صاحب سے اور راغب نعیمی صاحب سے دونوں سے سوال پوچھیں گی، مگر میں چاہوں گی ایاز صاحب کہ آپ مجھے جواب دیجیے گا۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مذہبی حوالوں سے چند غلط فہمیوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ عوام ایک تاثر یہ ہے کہ ان حالات میں مساجد میں نماز کی ادائیگی جو ہے وہ کسی سازش کی وجہ سے لگائی گئی ہے، اور اس وبا کے حوالے سے ایک گروہ دوسرے گروہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے، اس پر عوام کی رہنمائی فرمائیے۔ ایاز شاہ صاحب، آپ سے پہلا میں جواب چاہوں گی۔ بہت ہی حساس ٹاپک کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے۔ اس کے کئی ڈائمینشنز ہیں، میں صرف 3 ڈائمینشنز کو کور کروں گا چونکہ وقت بہت کم ہے۔ یہ سوال اتنا اہم اور اتنا تفصیلی ہے کہ اس پر پورا پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی، بہرحال ایک شریعت میں دیکھیں، ایک تو احکام 2 طرح کے ہیں، ایک عزیمت کے ہیں اور ایک رخصت کے احکام ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز کو فینٹاسائز کرنا ہے اور ایک گراؤنڈ ریالٹیز پہ کی چیز کو وے کرنا ہے، اس کا وزن کرنا ہے اور اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہے، گراس روٹ لیول پر آ کر اس کو انالائز کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے۔
تو جب یہ کووڈ-19 پینڈیمک کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا. جی بالکل. کوئی اس کو اکنامک وار کہہ رہا ہے, کوئی اس کو بایولوجیکل وار کہہ رہا ہے, کوئی اس کو مذہبی سازش کہہ رہا ہے, کوئی اس کو امت مسلمہ کے خلاف ایک عظیم ترین سازش کہہ رہا ہے, کوئی اس سے دجال کا سازش کہہ رہا ہے. تو یہ پنڈورا باکس ہے, نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں اور لوگ فینٹسیز میں جی رہے ہیں. ہمیں ابھی اس چیزوں کو فینٹسائز نہیں کرنا بلکہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ کر دیکھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے. اس وقت 200 سے زیادہ ممالک متاثر ہو چکے ہیں اور مختلف سیگمنٹس کے لوگ جو اس کو سازش کہہ رہے تھے, یہ مختلف ممالک بھی ان میں شامل ہیں اور ہمارے معاشرے کے مختلف جغرافیکل سیگمنٹس بھی ہیں اور ڈیموگرافیکل سیگمنٹس بھی ہیں. سازش کہہ رہے تھے, ابھی وہ اپنی بات سے رجوع کر رہے ہیں. ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود مبتلا کسی چیز میں نہ ہو جائیں اس وقت تک یقین نہیں کرتے اور ہر چیز کو سازش کہہ دیتے ہیں. یہ رویہ قوموں کا, یہ ہماری قوم کا خاص طور پہ, اس کی کئی وجوہات ہیں جس میں 2-3 وجوہات پر بات کروں گا. جی ضرور, پلیز آپ تفصیل سے رہنمائی فرمائیے. جی, تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فینٹسیز سے نکلنا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز پہ آنا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی 2 اکنامک پاورز کی اس وقت جو ہے وہ جنگ ہے, یا یہ مین میڈ آدمی کا بنایا ہوا ہے یا یہ قدرتی وبا ہے. تو اس پر ایک عرصے تک ڈیبیٹ ہوتی رہی. کبھی کہا کہ چائنا جو ہے وہ اکنامک وار میں آگے بڑھ رہا ہے, انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا, خود اس پر قابو پا لیا, پھر دنیا میں پھیلا دیا. اس کی وجہ سے جو ان کے اسٹاک ایکسچینج میں کمپنیز تھیں وہ انہوں نے سستے داموں لے لی کیونکہ اس کی شیئر ویلیوز کم ہو گئی, انہوں نے اس کو پورا خرید لیا. اب جو چائنا میں, ووہانگ میں, جتنی بھی بیجنگ وغیرہ ہے اس کے اسٹاک ایکسچینج میں جتنی کمپنیاں ہیں وہ پہلے ان کے شیئر ہولڈرز تھے, اب وہ ان کو اون کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پوری دنیا پر اپنا ایک اکنامک تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں. دوسری طرف ایک اکنامک کولڈ وار دوسری طرف سے چل رہی ہے. ایک دوسرے پر کہ ہارورڈ کا پروفیسر تھا اور اس نے یہ وہ کیا, اس سے نکل گیا اور اس طریقے سے پوری دنیا میں پھیل گیا. تیسرا پرسیپشن یہ رہا کہ برٹن تھے, انہوں نے چائنیز کی مدد سے اس کو ڈیولپ کیا تھا 2004 میں, پھر 2008 میں یہ ہوا, 12 میں یہ ہوا, 16 میں یہ ہوا, 17 میں یہ ہوا, 19 میں امپلیمنٹ ہو گیا. تو یہ ڈفرنٹ پرسیپشنز دنیا میں اس وقت گردش کر رہے ہیں. ہر بندہ ایک کانسپریسی تھیوری کو لے کر اس کو وہ کر رہا ہے. تو اس کا ایک سیگمنٹ یہی مذہبی طبقہ بھی ہے. تو یہ کوئی الگ سے سیگمنٹ نہیں ہے, لیکن ہماری غلطی یہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا فوکس اس طبقے کو کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے چونکہ مذہبی حساسیت ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کے نام پر ایشو ہونے والے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہو جاتے ہیں اور ان پر روشنی زیادہ پڑتی ہے. اگر حقیقت دیکھی جائے تو وفاق المدارس کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کے ایگزامز کو پوسٹ پون کیا گیا ہے. جب سے رائے ونڈ مرکز بنا ہے پہلی دفعہ رائے ونڈ مرکز کو کلوز کیا گیا ہے. تمام ایکٹیویٹیز ان کی بند ہو گئی ہیں. جماعتوں کی نقل و حرکت بالکل ختم ہو گئی ہے, کالعدم ہو گئی ہے. جو جماعتیں تھیں تمام حضرات کو واپس بھیج دیا گیا ہے. علماء نے اتنا اس میں کوآپریٹ کیا ہے کہ جو ان کے شیڈیولز تھے وہ سارے اسکیجولز جو ہے نا ڈسٹرب کر دیے گئے اور حکومت کی ایک آواز پر تمام مدارس کو بالکل شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. ایگزامز کو کینسل کر دیا گیا ہے. جو لوکل مدارس کے ایگزامز تھے ان کو, یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ علماء اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ موجود ہے. لیکن چونکہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان تھیوریز کو بہت زیادہ ہوا دیتے ہیں, تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں. اب ان کی وجوہات کیا ہیں کہ کن وجوہات سے ان تھیوریز کو, کانسپریسی تھیوریز کو ہوا دے دی گئی ہے. تو دیکھیں اس میں جو گورنمنٹ کی طرف سے جو SOPs پھیلائے گئے ہیں, ڈاکٹرز کی طرف سے جو SOPs آئے ہوئے ہیں وہ, اور گراؤنڈ ریالٹیز میں ہم اگر انالیسس کر لیں تھوڑا سا تو ہمیں بہت گیپ نظر آتا ہے. مدارس کی طرف تمام SOPs کا رخ موڑ دیا گیا, مساجد کی طرف الحمدللہ جو شہر کے بڑے مساجد ہیں وہاں سینیٹائزرز بھی ہیں, ہینڈ سینیٹائزر لگے ہوئے ہیں, لوگ ماسک پہن کر بھی اکثر آتے ہیں. اور اکثر بڑے شہروں کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پر لوگوں کو اویئرنیس ہے, آگاہی موجود ہے, اس کا خیال رکھ رہے ہیں. اس کے پیرالل اگر آپ مختلف مارکیٹس میں چلے جائیں تو گورنمنٹ کی ریٹ بہت کم ہے وہاں پہ. جو کہ ہمارے رویے ہیں مختلف اداروں کے, ایڈمنسٹریشن کے رویے ہیں, وہ یعنی ہمارے پرسنل ایکسپیرینس بھی رہے ہیں. اور جو SMEs کے لوگ ہیں, یعنی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لوگ ہیں, ایک تو بڑے کارپوریٹ سیکٹر ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا,
میں SMEs کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے لیول کے لوگ ہیں تو باقاعدہ ان کا کام چل رہا ہے، اپنا روزگار چلا رہے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ حکومت کے رٹ کو قائم کرنے والے ادارے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، اور وہ مدد کرنے کے مختلف طریقے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ حضرات بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو وہ ایک صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھئی کیا سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا 2-3 دفعہ یہ حضرات آتے ہیں اور اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو رٹ کو قائم کرنا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت مختلف علماء، ڈاکٹرز اور گورنمنٹ ہے، ان کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، جو سٹاف ہے جو کہ کرونا کے جو کووڈ-19 ہے اس کے مریضوں کے ساتھ جو اچھوت والا برتاؤ کیا جا رہا ہے اور ان کی پوری فیملی کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، ان سے نفرت کا اظہار کر دیا جاتا ہے، تو یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں جو کہ اس معاشرے کا ایک اہم رکن ہے، جب ان کو یہ چیز پازیٹیو آتی ہے، آج کل ڈاکٹر فرقان کی بات سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہو چکی ہے، اور ہمارے جاننے والے بھی تھے، وہ 2 گھنٹے تک ایمبولینس میں پھرتے رہے، اور اس بات کو انہوں نے گالی سمجھا کہ وہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ وہ کورونا کے پازیٹیو قرار دے دیے گئے ہیں۔ اور پھر تو میں گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل کروں گا اور ڈاکٹر سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ جو اس کے متاثرین ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ الدین النصیحہ، دین ایک مکمل خیر خواہی ہے، ہم اس کے ساتھ جو یہ رابطہ، یہ جو رویہ قائم رکھتے ہیں، ان کو اچھوت بنا دیتے ہیں، لوگوں سے دور بھاگتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ یار اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس کے کانسیکوینسز فیملی پر آتے ہیں، ان کے بچوں پر آتے ہیں، ان کو کس طریقے سے آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے، دھمکیاں ملتی ہیں اور وہ کیا جاتا ہے، یہ اور سب سے امپورٹنٹ میرا کہ اویئرنیس کو بڑھایا جائے۔ پرائم منسٹرز، چیف منسٹرز ایک پیج پر آئیں، یعنی پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل گورنمنٹس یہ ایک پیج پر آ جائیں، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹیلی تھون کیا تھا فنڈ ریزنگ کے لیے، تو اویئرنیس کے لیے بھی ٹیلی تھون کریں، پولیٹیشنز ہیں وہ ٹیلی تھون کریں، چیف منسٹرز ہیں ٹیلی تھون کریں، بیوروکریسی ٹیلی تھون کریں۔ اس کا واحد علاج اویئرنیس کی آگاہی مہم کو انتہائی حد تک بڑھانا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ عیاض شاہ صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے بتایا۔ اسی حوالے سے راغب نعیمی صاحب سے ہم جانیں گے مگر اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت اور اس میں ایک خصوصی پروگرام پر عزم پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نور اللہ قادری صاحب۔ ہم نور اللہ قادری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے نور اللہ قادری صاحب آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ جی قبلہ یہ فرمائیے گا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی جو تدابیر ہیں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے مساجد کے جو ائمہ کرام ہیں ان کا آپ کیا کردار دیکھتے ہیں، اور انتظامیہ کی طرف سے کیا ان کو سہولیات بھی میسر ہوئی ہیں؟ جی سب سے اہم کردار جو ہے وہ وارثان منبر و محراب کا ہے، علماء کرام کا ہے، اور یہ جو بات کرتے ہیں اس کا معاشرے میں اور سوسائٹی میں ایک بہت مؤثر قسم کا اثر و نفوذ ہوتا ہے، اور لوگ باور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اس حوالے سے بہت واضح پیغام ہے، اور اکثر و بیشتر علماء کرام دے بھی رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سے وہ غافل نہیں ہے، بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے علماء کرام نے، اور آئندہ بھی کریں گے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بیماری، تکلیف، وبا، بلا کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے رجوع کی بات کرتا ہے، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انابت اور رجوع کی بات کرتا ہے، اور ساتھ صدقہ، خیرات جو نیک کام انسان سے ہو سکتے اس کے اہتمام کی بات کرتا ہے، لیکن احتیاط، علاج اس کی بھی بات کرتا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہمارا دین جو ہے اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ لوگوں کو توکل کی جب ہم بات کرتے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ اپنے اونٹ کو صحرا میں چھوڑ رہا تھا، تو حضور نے ان کو کہا کہ پہلے اس اونٹ کے گلے میں رسی باندھ دو، پھر اس کو کہیں سے
پکڑو، پھر اس کے بعد باندھنے کے بعد تمام تر انتظامات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر توکل کرو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو توکل تمام تر احتیاطی تدابیر کے بعد کا نام ہے۔ تمام تر احتیاطی تدابیر کی جائیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر توکل کیا جائے۔ اور اس حوالے سے جو وبا اور بلا کے بارے میں جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب نے اور ایاز شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جہاں پر بلا اور وبا طاعون کے بارے میں جیسے کہا گیا ہے کہ جہاں پر یہ پیلی ہوئی ہو، یہ موجود ہو، وہاں پہ بندہ جائے نہ، اور وہاں کا اگر کوئی بندہ ہو تو وہاں سے واپس نہ آ جائے۔ ایک دوسری حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ کوئی ایک وبا کے زمانے میں، ایک بیماری کے زمانے میں اپنے گھر پر اپنے آپ کو محصور کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا اور حفاظت کرے گا، اگر پھر بھی اس کو وہ بیماری پہنچتی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شہیدوں کے زمرے میں آئے گا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہیں جو بہت واضح ہیں احتیاطی تدابیر کو اپنانے کے بارے میں۔ علماء کرام ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مسلسل ان کی گفتگو رہی ہے اور پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور آئندہ بھی وہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ نور القادری صاحب۔ آخر میں آپ کوئی کرونا وائرس کی اس وبا کو روکنے کے حوالے سے عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں عوام سے گزارش کروں گا کہ گرچہ پاکستان میں مواد کی شرح بہت کم ہے اور اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح امریکہ، یورپ اور ایران اور چائنا میں یہ وبا کی کیفیت تھی، لیکن آئندہ دنوں خاص کر آج کے بعد رمضان کے آخری دنوں عید کی سرگرمیاں اور تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہوگی اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس کا سب سے بڑا جو طریقہ اور رستہ ہے وہ یہ ہے کہ حتی المقدور حتی الوسع لوگوں سے اور اپنے گھروں پر محدود رہنے کی کوشش کریں اور صفائی اور تمام تر احتیاطی تدابیر کا اہتمام کریں، انتظام کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ بہت شکریہ نور القادری صاحب، آپ نے رہنمائی فرمائی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ جی فرحان جی، بالکل میں پوچھنا چاہ رہی ہوں راغب نعیمی صاحب سے کیونکہ اس سے پہلے یہی سوال میں نے شاہ صاحب سے کیا، انہوں نے تفصیل سے جواب دیا، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ بھی نعیمی صاحب آپ بھی ہماری رہنمائی فرمائیے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے مذہبی جماعتوں کے اندر جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، پلیز اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عوام کے اندر ایک تاثر یہ ہے کہ ان حالات میں جو مساجد میں ادائیگی پر پابندی عائد کی جا رہی ہے یہ کسی سازش کا حصہ ہے، اور اس وبا کے حوالے سے مذہبی جماعتیں جو ہیں اور کچھ گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اصل حقیقت کیا ہے، پلیز اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے، عوام جاننا چاہتی ہے۔ جی ڈاکٹر نعیمی صاحب۔ بات بالکل واضح ہے، جی بات بالکل واضح ہے۔ کرونا وائرس ایک پینڈیمک کی صورت میں ہے، ایک وبا کی صورت میں ہے۔ وائرس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وائرس ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مذہبی افراد پر آئے گا، یا ایسا نہیں ہے کہ یہ غیر مذہبی افراد پر آئے گا۔ جو کوئی بھی سماجی میل جول میں احتیاط نہیں برتے گا، وائرس کی وبا اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور وہ کسی بھی طور پہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ جی اجتماع کسی بھی قسم کا ہے، چاہے وہ ثقافتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ سماجی ہے، چاہے وہ مذہبی ہے، اگر اس میں ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار نہ کیا جائے تو پھر یہ وبا بہت تیزی کے ساتھ معاشرے میں اور پھیلتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ اگرچہ وبا کے اعتبار سے ہمارا من حیث المجموع پوری قوم کا رویہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ عامت الناس کو جتنی
پریکاشنری میجرمنٹ اختیار کرنی چاہیے تھی وہ اتنی نہیں کر رہے. ٹھیک. ایس او پیز مختلف سیکٹرز کے اندر نافذ کیے گئے, مساجد میں بھی کیے گئے, اور ہمیں یہ بات کہنے کے اندر فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ مساجد میں ان ایس او پیز کو عام پبلک میں مختلف سیکٹرز کے اندر دیے جانے والے ایس او پی سے زیادہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور جو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ جو عالمی سطح پر ایک بات آئی تھی کہ مساجد کو بند کر دیا جا رہا ہے اور یہ ایک سازش کی صورت میں ہو رہا ہے, اور یہ کوئی کہیں پہ بیک ورڈ کے اوپر کوئی عالمی سازش ہے جس کے نتیجے میں مساجد کو مکمل طور پہ تالا بند کر دیا گیا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان میں کم سے کم اس سازش کو ختم کیا گیا ہے, مل کر ختم کیا گیا ہے. مساجد میں مسلسل اذان کا ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ نماز باجماعت کا ہونا اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کا ہونا اور پھر انہی پریکاشنری میجرمنٹ کے ساتھ نماز تراویح کا ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مساجد کو بند نہیں کیا گیا ہے اور نہ ہی یہ کسی بھی طور پہ کسی عالمی سازش کا حصہ ہے. اور ایسے ہی میں یہاں پہ یہ بات بھی بالکل واضح کر دینا چاہوں گا کہ معاشرے میں موجود مختلف گروہ کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے پر اس بات کا بوجھ نہ ڈالیں کہ یہ وبا ان کی وجہ سے پھیلی ہے. وبا احتیاطی تدابیر کو عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے پھیلی ہے. جہاں کہیں پر بھی ان تدابیر پہ عمل نہیں کیا جائے گا وہ وبا پھیلنے کے مراکز ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں منڈیوں میں نہیں ہو رہا ہے, بازار میں نہیں ہو رہا ہے, بازار میں بے شک لاک ڈاؤن ہے لیکن سڑکوں کے اوپر ہجوم ہے اور گاڑیاں ہیں اور موٹر سائیکل ہیں. جہاں جہاں بھی اس تدابیر کے عمل درآمد میں کمی نظر آ رہی ہے وہ آماجگاہ بن سکتی ہے اس وبا کے پھیلنے میں. اس لیے من حیث المجموع ہمیں ایک طرف اپنی قوم کو دیکھنا ہے, قوم کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ اس وبا کے وقت میں ان تمام تدابیر کو اختیار کر لیں جو انہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک ہی جگہ پہ اس کو فوکس نہ کیا جائے, پورے معاشرے کو اس کے دائرہ کار میں لایا جائے اور جہاں کہیں بھی افراد کا زیادہ ہونا پایا جا رہا ہے وہ افراد خود بھی عمل پیرا ہوں ان تمام تدابیر پہ کہ وہ سماجی دوری وہاں پر رکھیں گے, سماجی میل جول کے اندر ذرا فاصلہ رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی فرد بھی خود سے یہ محسوس کرے کہ میرے میں یہ سمٹمز آ رہے ہیں جو کہ کرونا وائرس کی موجودگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ سیلف آئسولیشن میں چلا جائے بجائے اس کے کہ وہ ڈسگائز کیریئر بن کے لوگوں میں اس کو پھیلاتا جائے. اسے اپنے آپ کو محفوظ طریقے سے دوسروں سے دور کر لینا کہ وہ کسی بھی طور پہ اس کا کیریئر نہ بن سکے. بجا ارشاد فرمایا راغب نعیمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. تمام علماء کرام کے ساتھ ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم لیں گے اس وقت ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو مزید ہم ان کی رہنمائی حاصل کریں گے.